السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ عزیز سامعین حضرات،
اللہ رب العزت کی انسان پر بہت زیادہ نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت دین اسلام ہے۔ اگر کسی بندے کو اسلام جیسی نعمت مل جائے اور وہ اس کا قدردان بن جائے تو اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بہت زیادہ ادیان ہیں اور ہر دین، ہر مذہب کی اپنی تعلیم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور یہی وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اسی دین کو اختیار کرنے کا رب تعالی نے حکم دیا، اور اختیار اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرنا کہ اسلام کا کوئی سا حکم میری طبیعت کے مطابق ہو، میری فطرت کے مطابق ہو، میری برادری، میرے معاشرے کے رسم و رواج کے مطابق ہو، میں اس کو تو قبول کر لوں، اور اسلام کا وہ حکم جو میری طبیعت کے برعکس ہو، میری برادری، میرے معاشرے کے رسم و رواج کے خلاف ہو، اس کو ترک کر دو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا۔ پہلی قوموں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے کر آتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ وہ لوگ بھی یہی کیا کرتے تھے، جو بات ان کو پسند ہوتی اس پر عمل پیرا ہو جاتے، جو چیز ان کو گراں گزرتی اس کو بالائے طاق رکھ دیتے، نظر انداز کر دیتے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک انسان سے اسلام میں داخل ہونے کا مطالبہ کرتا ہے، اور یاد رکھیے جو بندہ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان میں جائے گا یا دیگر مسالک، مذاہب، ادیان کی باتوں کو قبول کرنے کی کوشش کرے گا، بھلے وہ کتنی ہی محنت کر لے، کتنی ہی تگ و دو کر لے، کوشش کر لے، مال وقت صرف کر دے، اللہ وحدہ لا شریک اس سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے لیے سرگرداں ہوگا اللہ اس سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور لوگ اسلام سے ہٹ کر کتنے اعمال کرتے ہیں، اور ان اعمال کو بجا لانے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا روپیہ صرف کرتے ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کر دیکھیے، کیا آج اسلام کے واضح احکامات، قرآن مجید کی بین آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت شدہ فرامین، ان سب کو ہم نظر انداز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی بدعات کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور ان بدعات پر عمل پیرا ہونے کے لیے جتنی بھی محنت کر لو، اللہ وحدہ لا شریک بندے سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا، اور آخرت میں وہ لوگ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اور آخرت کا خسارہ کوئی چھوٹا خسارہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لین دین کا معاملہ کرتا ہے، اسے خسارہ ہو جائے، گھاٹا پڑ جائے، وہ کسی اور وقت پورا ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کا خسارہ وہ پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخرت کی کامیابی جنت ہے اور آخرت کا خسارہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ آج ہم لوگ ہر چیز کو سمجھ لیتے ہیں اور ہر چیز کو سمجھنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہماری سمجھ میں کوئی چیز نہیں آتی تو نعوذ باللہ من ذالک دین اسلام نہیں آتا۔ اگر ہم تگودو نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، تو دین اسلام کو سیکھنے کے لیے نہیں کرتے۔ قرآن مجید ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتابوں کی صورت میں ہمارے گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ نہ کبھی قرآن مجید کو کھول کر دیکھا، نہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا انسان گمراہیوں کے اندر گرتا ہی چلا گیا، اور یہ وہ گمراہیاں ہیں جو خرافات، اختراعات، بدعات پر مبنی ہے، بد عقیدگی کے اوپر مبنی ہے۔ انسان نے اسلام کی قدر ہی نہیں کی، اسلام کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، یہ اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے جس کو ہم بولے ہوئے ہیں، نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میرا رب کہتا ہے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ میرا رب یہ کہتا ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، کہ میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی،
کسی اور کی چوکھٹ پہ جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم جب رب کا قرآن کھولو گے تمہیں دین سمجھ آ جائے گا۔ جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھو گے تمہیں دین سمجھ آ جائے گا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے تو دین بڑے بہترین انداز کے ساتھ سمجھایا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں مل اسلام ہو، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ یہ امت کو سبق دینا تھا، لوگوں کو بتانا تھا کہ جو نعمت اللہ نے پوری کی ہے وہ اسلام ہے کیا؟ فرمایا ان تعبد اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ وحدہ لا شریک لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دے رہے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کیا ہے کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تمہارا ماتھا، تمہاری جبین اگر جھکے تو اللہ کے آگے جھکے، رکوع سجدہ ہو اللہ کے سامنے ہو، تمہارے ہاتھ اٹھے، تمہارا دامن پھیلے اللہ کے سامنے پھیلے۔ اگر تم کسی کو حاجت روا مانو، مشکل کشا سمجھو، اللہ کی ذات کو سمجھو، اللہ کے علاوہ تم کسی کو بھی نہ مشکل کشا سمجھو، نہ حاجت روا سمجھو، نہ داتا دستگیر، اللہ ہی کے لیے تمہارا ایمان ہو اور اللہ وحدہ لا شریک کو مختار کل جانو۔ ان تعبد اللہ، اور عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ اذان ہو آپ مسجد میں آ جائیں، دین کے ساتھ ہر جڑی ہوئی چیز عبادت ہے۔ تم دعا کرتے ہو یہ بھی عبادت ہے، اور اگر دعا کسی اور کے آستانے پہ جا کے کرتے ہو تو اس دعا میں شرک کی آمیزش کر لیتے ہو۔ تم اپنی زبان سے ذکر اذکار کرتے ہو یہ بھی عبادت ہے، اور اگر تمہاری زبان پر رب تعالی کے ذکر کے علاوہ کسی اور کا ذکر آ جاتا ہے، کسی اور کو تم مشکل میں پکارنا شروع کر دیتے ہو، حاجت روائی کے لیے کسی کے در پہ جا کے جھک جاتے ہو، تو اس عبادت میں تم شرک کر جاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، یہ اسلام ہے۔ دوسرے مقام پر پیارے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، لوگوں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یعنی اگر اسلام کو جاننا ہے، اسلام کو پہچاننا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ میں کس قدر اسلام میں داخل ہو چکا ہوں اور اسلام سے میں کتنا باہر ہوں، تو پھر یہ دیکھ لو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کی آگے جھکا جا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کے آگے سجدہ کیا جا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس کے سامنے دامن پھیلایا جا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس سے اولاد طلب کی جا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس سے مال طلب کیا جا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس سے اقتدار طلب کیا جا سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جس سے عزتوں کو مانگا جا سکے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزتیں دینے والا بھی اللہ ہے، ذلتوں سے ہمکنار کرنے والا اللہ ہے، اقتدار دینے والا اللہ ہے، اقتدار چھیننے والا اللہ ہے۔ لوگوں اس بات کی گواہی جب دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، تو اس میں یہ ساری باتوں کا اقرار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی دو چیزیں، ایک اللہ کی توحید، دوسری رسول کی رسالت. اللہ کی توحید میں شرک نہیں ہونا چاہیے. کیوں کہ اگر ہم زندگی میں شرک کر بیٹھے اور پھر توبہ نہ کی، یاد رکھو وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اللہ اس بندے پہ جنت کو حرام قرار دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہر گناہ معاف کرنے پر قادر ہے اور جب چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ دنیا سے اس حال میں گیا کہ وہ شرک کرتا تھا، اللہ کے حضور اس نے توبہ نہیں کی، شرک کی حالت میں مر گیا، اللہ ایسے بندے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر اپنی منمانی کرتا پھروں. میں اس بات کی گواہی دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پھر اپنی خواہش کی پیروی کرتا رہوں، اپنی برادری کے پیچھے چلتا رہوں، رسم و رواج کو اختیار کیے رکھوں، نبی کی سیرت کو، نبی کی حدیث کو، نبی کی سنت کو نظر انداز کر دوں. یہ گواہی میں کھوٹ ہے، یہ سچی گواہی نہیں. جو بندہ سچی گواہی دیتا ہے پھر جب نبی کی حدیث آ جاتی ہے تو سمیعنا و اطعنا کہتا ہے. اس کا ایک ایک قدم جب بھی اٹھتا ہے تو وہ بخوبی غور کرتا ہے کہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہا. اور جب اس کے سامنے کوئی سنت کی بات آتی ہے، کوئی حدیث کی بات آتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہتا جی میں مانتا ہوں حدیث صحیح ہے لیکن چونکہ میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے تو میں تو انہی کا مقلد ہوں، انہی کی بات کو ماننے والا ہوں، میں ان کو فالو کرتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد دنیا کی کوئی ہستی ایسی نہیں جس کو فالو کیا جا سکے اور نبی کے مقابلے میں فالو کیا جائے. بندہ کہے الحق والانصاف، حق بھی یہ ہے، انصاف بھی یہ ہے، لیکن ہم فلاں کے مقلد ہیں، فلاں کو ماننے والے ہیں، فلاں کے ہاتھ پہ ہم نے بیعت کی ہوئی ہے. نہیں بھائیو، اس بات کو دوبارہ غور سے سماعت کیجئے اور اس کلمے میں تدبر کیجئے، تفکر کیجئے کہ میں نے تو یہ گواہی دی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. میں نے دوسرے معنی میں یہ کہا تھا میری یہ جبین جھکے گی تو اللہ تیری ذات تیرے سامنے تیرے حضور جھکے گی، تیرے علاوہ کسی اور کی آگے نہیں جھکے گی. اور جب میں نے یہ کہا تھا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے یہ عزم کر لیا تھا نبی کے مقابلے میں دنیا کا کوئی ولی آ جائے، نبی کے مقابلے میں کتنا ہی عظیم امام کیوں نہ آ جائے، اگر اس کی بات نبی کے مقابلے میں ہوگی میں اس کی بات کو رد کر دوں گا، پیارے حبیب کی بات کو رد نہیں کروں گا. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی بنیاد جس چیز پر قائم ہے اس پر ہم پوری محنت کے ساتھ تن من سب قربان کرتے ہیں. یعنی اللہ کی توحید پہ آنچ نہ آئے، ہماری قربانی ہوتی ہے ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کوئی آنچ نہ آئے، ہماری قربانی ہوتی ہے ہو جائے. اس کے بعد کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا. یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اگر کسی چیز کو کفر سمجھتے تھے تو نماز چھوڑنے کو سمجھتے تھے. دیکھیے
صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان پر وار کیا گیا خنجر کے ساتھ، ایسا وار تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی انتڑیاں باہر آ گئیں۔ اگر کوئی چیز پلائی جاتی نبیذ وغیرہ، وہ آپ کے جسم مبارک میں ٹھہرتی نہیں تھی، چونکہ انتڑیاں باہر نکلی تھی، وہ بھی باہر نکلا۔ حالت ایسی ہے، خون نکل چکا، پریشانی بڑی زیادہ۔ ایسی حالت میں جب ان کو نماز کے لیے بیدار کیا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو گیا، فوری طور پہ کیا کہتے ہیں؟ نعم ولا حظ فی الاسلام، کیوں نہیں، بالکل نماز پڑھنی ہے، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام کے دعوے دار ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اور جب اللہ اکبر کی صدا لگتی ہے، حیا علی الصلاۃ کی صدا لگتی ہے، حیا علی الفلاح کی صدا لگتی ہے، اپنے کام میں مگن رہتے ہو، اپنی دکانداری کو عزیز رکھتے ہو، اپنے کاروبار کو مقدم کرتے ہو۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ اسلام کی تعلیم ہی عقیدہ توحید کے بعد نماز سے شروع ہوتی ہے، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی اسلام نہیں۔ میں دیکھ لوں کہ کہیں میری توحید میں ملاوٹ تو نہیں، کہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول ماننے کے باوجود ان کی تکریم، ان کی تعظیم میں کوئی فرق تو نہیں لاتا۔ اور اس سے بڑھ کر تعظیم اور تکریم میں کیا فرق ہوگا کہ اللہ کے رسول کی حدیث میرے سامنے آ جائے، میں اللہ کے رسول کی حدیث کو چھوڑ دوں اور بعد کے لوگوں کی بات کو ترجیح دے دوں۔ اذان ہوتی ہے، نماز نہیں پڑھتا، ماہ رمضان کے روزے آتے ہیں، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، مال دولت نصاب کو پہنچ چکا ہے، نہیں دیتا، حج فرض ہو چکا ہے، نہیں کرتا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کی توحید میں شرک کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکریم اور تعظیم نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتا، تو وہ اپنے اسلام کو چیک کرے کہ کہیں میں دائرہ اسلام کے باہر تو چکر لگاتا ہوا نہیں پھر رہا، کہیں میں اسلام سے کوسوں دور تو نہیں ہو چکا۔ اور بھائیو یاد رکھو، جو اسلام کو جان لیتا ہے، رب رحیم کو پہچان لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے، پھر اس کی زبان پر یہی کلمہ ہوتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی، اور میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی۔ اب نہ میں رب کی نافرمانی کروں گا، نہ نبی کی نافرمانی کروں گا، نہ دائرہ اسلام سے باہر جھانکنے کی کوشش کروں گا۔ اور جو یہ کہے گا اپنی زبان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر یہ حق ہے کل قیامت کے دن اس بندے سے راضی ہو جائے جو دنیا میں کہا کرتا تھا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو دنیا میں اور زبان کی حد تک نہیں، یعنی رب کو، اللہ کو رب مان کے غیروں کے آگے جھک جائے، نماز میں کہتا رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب باہر اس کو مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑے، جب کسی سے سوال کرنے کی ضرورت پڑے،
غیر اللہ کے آگے جا کے جھک جائے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتا رہے، یہ تقاضا نہیں ہے رضیت باللہ ربا رضیت باللہ ربا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کی توحید پر ڈٹ جائے، قائم ہو جائے، اور پھر وہ کٹ جائے، دنیا سے مٹ جائے، لیکن توحید پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دے۔ ورنہ بھائیوں، آج اگر ہم نے اپنے رب کو نہ پہچانا، اپنے پیارے رسول کو نہ پہچانا، دین اسلام کو نہ جانا، تو پھر مرنا تو ہم سب نے ہے، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور اس حقیقت کو چودھری، وڈیرا، ملک، سردار، لیڈر، دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، ہر ایک نے فنا ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور لوگوں کو قبر کے اندر اتارا جائے گا، قبر میں اتارا جائے گا، منکر نکیر آئیں گے، من ربک من نبیک ما دینک۔ جس نے رب کو پہچانا قرآن پڑھ کے، نبی کے فرمان کو پڑھ کے، اور پھر اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے قالب میں ڈھال لیا، پوچھا جائے گا من ربو کا، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا جائے گا من نبیو کا، وہ کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا جائے گا ما دینو کا، وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے۔ اور جس نے ساری زندگی شرک کی دلدل میں گزاری، توحید کا انکار کرتا رہا، اپنی ایمانداری سے بتلانا، جب پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، کیا اس کی زبان سے نکلے گا میرا رب اللہ ہے؟ ایسے بندے کی زبان سے نکلے گا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور دنیا کے مسلمانوں، ایمان کے دعوے داروں، اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ جب قبر میں بندے سے پوچھا جائے، بندہ اپنے رب رحیم کو پہچان نہیں سکا، دنیا کے اندر زندگی گزار کے گیا، 40 سال، 45 سال، 50 سال، 60 70 سال، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اتنے سالوں کے اندر وہ اپنے رب رحیم کو نہیں پہچان سکا، اتنے سالوں کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان سکا، اتنے سالوں کے اندر وہ اسلام کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکا، کیا کہے گا؟ لا ادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا میرا نبی کون ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا اسلام کیا ہے، میں تو وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے، انا اقول ما یقول الناس، میں لوگوں کے پیچھے چلنے والا، میں اماموں کے پیچھے چلنے والا، جو لوگ کہتے تھے، جس راستے پہ لوگ چلاتے تھے، جس طرف لوگ بھاگے جا رہے تھے، ساری دنیا کی دلدادہ تھی، دنیا کے چکر میں چکرا چکی تھی، میں بھی لوگوں کے پیچھے، میں بھی دنیا کے اندر نام کمانا چاہتا تھا، اور اس نام کمانے کے چکر میں میں اپنے رب کو بھول گیا، میں اپنے نبی کو بھول گیا، میں بھول گیا کہ میرا دین کیا ہے، میں من مانی کر کے آیا، جس طرح میرے من میں آیا اس طرح میں کرتا رہا، لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ابھی موقع ہے بھائیوں، ابھی موقع ہے، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے ہمارا دھڑکتا ہوا دل دھڑکنا بند کر دے، اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ حرکت کرتے ہوئے حرکت بند کر دے، اس سے پہلے ہمارے اٹھتے ہوئے قدم جم جائے، رک جائے، اس سے پہلے ہمارے نام کا اعلان مساجد سے ہونا شروع ہو جائے، فلاں بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، فلاں بندہ دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا، فلاں بندے کا جنازہ فلاں وقت پہ ہوگا، فلاں ٹائم پہ ہوگا، اس سے پہلے ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو قبر میں جب ڈال دیا جائے تو فرشتے کہیں کہ نہ تم نے پڑھا
نہ تم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور حقیقت بھی یہی ہے، زندگی بیتتی چلی جا رہی ہے، دن پہ دن گزرتا چلا جا رہا ہے، رات پہ رات گزرتی چلی جا رہی ہے، 10 سال سے 15 سال، 15 سے 20 30 سال، 40 سال، 50 60 سال کی عمر گزر گئی۔ اتنے عرصے میں میں نے اسلام کی الف کو بھی نہیں جانا، اتنے عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میم سے بھی میں متعارف نہیں ہو سکا، اتنے عرصے میں رب تعالیٰ کو پہچان نہیں سکا، نہ میں نے پڑھا اور نہ میں نے کوئی سوجھ بوجھ حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ میں کسی عالم کے سامنے جا کے بیٹھا مجھے بتلاؤ میرا رب کون ہے، مجھے بتلاؤ ہمارا دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ فرشتے کہیں گے نہ تم نے پڑھا، نہ تم نے سمجھنے کی کوشش کی، اور نتیجہ کیا ہوگا بھائیوں؟ حدیث میں آتا ہے ایسے بندے کے لیے جہنم کی جانب سے دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اور بھائی، دنیا کی مصیبت، دنیا کی تکلیف، آپ اگر اللہ کی نشانیوں پہ غور کرنے والے ہیں، ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اللہ کی نشانیوں پہ غور ہی نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ تنبیہ فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات مجھ پہ ایک آیت نازل ہوئی ہے، وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو اسے پڑھتا ہے لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتا۔ اکثریت لوگوں کی قرآن نہیں پڑھتی، قرآن نہیں کھولتی، قرآن میں غور و فکر تدبر نہیں کرتی، اور جو کوئی تھوڑا بہت پڑھتے بھی ہیں تو کس لیے؟ آیت الکرسی پڑھنے سے جنات قریب نہیں آتے، آفات میں مبتلا نہیں ہوتا بندہ، اس مقصد کے لیے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ بس مجھے ڈر لگ جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھ لو، جنات تنگ کرتے ہیں، آیت الکرسی پڑھ لو، بلائیں آفات میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، آیت الکرسی پڑھ لو۔ اللہ اکبر، کاش ہم نے آیت الکرسی پہ غور کیا ہوتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ ایک ایک حرف جو ہے وہ انسان کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے، انسان خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم نے اپنے رب عظیم کو، رب کریم کو پہچانا نہیں ہے۔ اس کی صفات قرآن میں مذکور ہیں، لیکن ہم نے اسی لیے قرآن تھوڑا بہت جو پڑھا تو اس لیے پڑھا کہ سورہ واقعہ پڑھیں گے تو روزی میں برکت آ جائے گی۔ کسی نے کہا کہ گھریلو حالات بڑے پریشان کن ہیں، مشکلات سے دو چار ہیں، کیا کریں؟ مولوی صاحب نے کہہ دیا سورہ واقعہ پڑھا کرو۔ کاش کہ وہ سورہ واقعہ ہی پڑھ لیتا، اس کو پتہ چل جاتا کہ سورہ واقعہ میں تو سارا آخرت کا بیان ہے، جہنم کے تذکرے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں انسان کو ڈرایا گیا ہے، نافرمانیوں سے ڈرایا گیا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرایا گیا ہے، لیکن اس نے پڑھا تو کس لیے پڑھا؟ کہ مجھے روزی مل جائے۔ ہاں بھائی، اور کیا چاہیے؟ مال آئے، دولت آئے، سورہ یاسین پڑھ لو۔ ہائے کاش غور کر کے پڑھتا، جان جاتا کہ رب کون ہے، غور کر کے پڑھتا، جان جاتا رسول کون ہے، غور کر کے پڑھتا، جان جاتا میں جس دین کو ماننے والا ہوں وہ اسلام کیا ہے۔
اور کون سی آیت پیارے رسول پہ نازل ہوئی؟ اس ایک آیت کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا وَيْلٌ لِّمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو اس کو پڑھتا ہے اس میں غور نہیں کرتا۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگو جب قرآن پڑھتے ہو اللہ کی نشانیوں کو بار بار اپنی زبان پہ لاتے ہو، میں حیران ہوں پھر کیسے اللہ کی توحید سے، کیسے تم اللہ کی توحید سے انحراف کر جاتے ہو، کیسے غیروں کے آگے جھک جاتے ہو، کیسے غیروں کے لیے نظر و نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہو، کیسے غیروں کے آگے جا کے سجدے کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، غیروں کے آگے جا کے دامن پھیلاتے ہو، ہاتھ پھیلاتے ہو۔ اگر اللہ کی توحید کو جانا ہوتا، اللہ کے قرآن کو پڑھا ہوتا، اللہ کے قرآن کی آیات پہ تدبر کیا ہوتا تو کبھی بھی اللہ کی توحید سے انحراف نہ کرتے، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اپنے آپ کو بیگانہ نہ کرتے، کبھی بھی اسلام جیسی عظیم نعمت سے اپنے آپ کو دور نہ کرتے۔ تو اسلام کو پہچانیے۔ آج اگر ہم اسلام کو پہچانیں گے تو پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں سرخرو کرے گا۔ اور اگر ہم نے اسلام کو، دین کو اسی طرح جس طرح آج کل ہم نے لاوارث چھوڑا ہوا ہے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ملا قسم کے لوگوں کا کام ہے، بس کبھی آپ نے غور کیا کہ میرا باپ فوت ہو جائے، میری ماں فوت ہو جائے، میں مولوی کے ترلے کیوں کرتا ہوں، میں اس کی منتیں کیوں کرتا ہوں کہ آئیے میری ماں کے لیے دعا کر دیجئے۔ جہالت اس قدر ہے، اسلام سے دوری اس قدر ہے کہ بندہ اپنی ماں کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا اللہم اغفر لہا ورحمہا، اپنے باپ کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا اللہم اغفر لہ ورحمہ، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اور جو بندہ اپنے پیاروں کے لیے دعا نہیں کر سکتا وہ اپنے لیے کیسے دعا کرتا ہوگا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھ، اللہ ہمیں موت آئے تو اس حال میں تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، اور ہم لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے بھی کہنے والے ہوں اور لا الہ الا اللہ کی پاسداری بھی کرنے والے ہوں۔ اور یقیناً وہی بندہ یہ دعائیں کر سکتا ہے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، عظیم ساری کا اظہار کرے گا، جس کو اسلام کی قدر ہے، جو رب تعالیٰ کی قدر کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے تو اللہ کی قدر کی نہیں جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے بڑے شفیق ہیں، اپنی امت کے لیے بڑے مہربان ہیں، رؤوف رحیم ہیں، ہم نے تو اپنے فرقوں کی بینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چڑھا دیا، نبی کی بات، نبی کی سیرت، نبی کی حدیث، اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا اور اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ جو سٹیج ہے اللہ کے فضل سے، اس سٹیج سے کبھی بھی آپ کو ہم اپنی ذات کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں یا دنیا کے فرقوں کے بارے میں آپ کو بلاتے ہوئے، آپ کو پکارتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ جب بھی بلائیں گے اللہ کی توحید کی طرف،
جب بھی بلائیں گے رسول کی رسالت کی طرف، جب بھی بلائیں گے یہ کہیں گے دنیا کے سارے ادیان کو چھوڑ دو، سارے مذاہب، سارے مسالک کو چھوڑ دو، اسلام کو حقیقی معنوں میں قبول کر لو اور اسلام کو پڑھ لو، پرکھ لو، سمجھ لو اور اسلام سے جڑ جاؤ۔ اس کی اگر کڑی ایک طرف سے کھل جائے تو پھر انسان کے ہاتھوں سے ساری کی ساری زنجیر نکل جاتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، یہ کوئی میں آپ کو لمبی چوڑی تقریر تو سنا نہیں رہا تھا، صرف لمحہ فکریہ دے رہا تھا، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ جو سنا، جو سنایا، اللہ ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں نقش کر دے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔